کہ وہ بی جے پی کے ساتھ کچھ کریں، یہ لوگ غلط بول رہے ہیں. یہ بالکل الزام تراشی ہے، اس لیے کہ آزاد صاحب جموں کشمیر میں ایک ہیرو کی طرف ابھر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لی. اس پہ اگر دو آنسو نکل پڑے، چاہے وہ مودی صاحب کے نکل پڑے یا آزاد صاحب کے نکل پڑے، کیا سیاست کے علاوہ اور زندگی کچھ بھی نہیں؟ جی اے میر صاحب 8 سال سے پریزیڈنٹ تھے، جے کے پی سی سی کے چیف تھے، تو اپنی ڈی ڈی سی کی سیٹ کیسے اپنے بیٹے کی سیٹ ہاری؟ کیونکہ وہ کام ہی نہیں کرتے تھے، وہ صرف دلی میں جا کر راہل جی کو جھوٹ بولتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ شکیل، آپ دیکھ رہے ہیں دا چناب ٹائم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آزاد نے کانگریس سے استعفیٰ دیا ہے، جب سے آزاد کانگریس سے مستعفی ہوئے ہیں، تب سے جموں کشمیر کی سیاست میں کچھ رنگ ہی بدل چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آزاد کے ساتھ ایک تھالی میں کھاتے تھے، آج وہ آزاد کے خلاف بول رہے ہیں. آزاد کو سیاست کرنا نہیں آتا، آزاد بی جے پی کا ایجنٹ ہے، آزاد کو بھارتی جنتا پارٹی نے بھیجا ہے. آج وہ لوگ آزاد پر سوالات اٹھاتے ہیں. وہاں سے آزاد کی لابی کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو آزاد نے بنایا ہے، آزاد کی بدولت ان لوگوں کو جو ہے ووٹ ملا ہے، آزاد کی بدولت یہ لوگ جو ہیں لیڈر بنے ہیں. اور آج وہی لوگ آزاد پر کچڑ اچھالتے ہیں. یہ آزاد کے لائلسٹ کا کہنا ہے. بہرحال اس وقت میرے ساتھ آزاد کے لائلسٹ شیخ ریاض احمد صاحب جڑے ہوئے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے آخر جب سے آزاد نے استعفیٰ دیا تب سے ہی یہ بھی سیاست میں ان کا زور ہوا. بہرحال ہم ان سے بات کریں گے آخر یہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. کافی الزامات ہیں آزاد پر، اور اس کے علاوہ جو ہے کانگریس کے لیڈر جو ہیں جموں کشمیر کے، ان پر بھی. بہرحال سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے ریاض صاحب. شکریہ راجہ شکیل صاحب. سر، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کل تک جموں کشمیر کی سیاست کی اگر بات کی جائے، آزاد، میر، وقار رسول، سروڑی صاحب ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے. لیکن جب سے آزاد صاحب نے کانگریس سے قدم باہر رکھا ہے، اپنی پارٹی بنانے کا دعویٰ کیا ہے، تب سے جو ہے آپس میں انہیں ایک ہی جھڑپ ہو رہی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں آپس میں کسی قسم کا کوئی درار ہے، کیونکہ کانگریس جو تھی جموں کشمیر میں وہ صرف اور صرف آزاد صاحب کی کانگریس تھی. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں جب سے آزاد صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی پارٹی لانچ کریں گے، تو تب سے کوئی باہر بچا ہے. جتنے بھی لوگ آج تک کانگریس میں تھے 20 سال سے 30 سال سے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی باہر بچا ہے. اب یہ اکا دکا کہیں رہ جاتے ہیں کونے اونے میں، تو ان کا نہیں ماننا چاہیے کہ یہ ہمیں کچھ اپوزیشن کر رہی ہے، یہ ہمارے خلاف کچھ بول رہے ہیں. وہ بولنے دیجئے، ان کی بات کون سنے گا؟ ان کے پاس بچہ کیا ہے؟ ان کے پاس کون سی پبلک ہے؟ آپ دیکھیے 2020 میں جو ڈی ٹی سی کے چناؤ ہوئے، جی اے میر صاحب 8 سال سے پریزیڈنٹ تھے، جے کے پی سی سی کے چیف تھے، تو اپنی ڈی ٹی سی کی سیٹ کیسے اپنے بیٹے کی سیٹ ہاری؟ کیونکہ وہ کام ہی نہیں کرتے تھے، وہ صرف دلی میں جا کر راہل جی کو جھوٹ بولتے تھے یہاں سے جا کے. ایسے لیڈروں کا نہیں برا ماننا چاہیے، وہ کبھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ریاض صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ الیکشن اپنے بیٹے کا الیکشن اپنے گھر سے ہار گئے، لیکن وہی جے میر آج سوال اٹھا رہا ہے غلام نبی آزاد پر کہ آزاد کو سیاست کچھ بھی نہیں آتی، ان سے بہتر تو میرا ایک ادنا ورکر سیاست جانتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اگر اس نے ایسا بولا تو کیا سوچ کے بولا یہ میں نہیں بول سکتا ہوں، مگر جہاں تک آزاد صاحب کا تعلق، آزاد صاحب کے قد کا تعلق ہے، ان کی شخصیت کا تعلق ہے، تو مجھے نہیں لگتا میر کہیں ان کے سامنے کھڑا بھی ہو سکتے ہیں. جس حساب سے آزاد صاحب کا قد ہے، تو یہ اناپ شناپ بولنا تو درکنار ہے. وہ تو
کوئی بھی انسان بول سکتا ہے. جو اچھا انسان ہوگا, جو کسی پارٹی میں اچھے عہدے پہ ہوتا ہے, تو وہ اس کی ایک سوچ, ایک بہت بڑی سوچ ہوتی ہے, اس کا ایک بہت بڑا ویژن ہوتا ہے. تو اگر یہ سوچ لے کر وہ کانگریس کو چلانا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا آنے والے وقت میں وہ جموں کشمیر سے ایک سیٹ بھی لے پائیں گے. ریاض صاحب, وقار رسول, آپ بھی کانگریس میں تھے, تو وقار رسول جو ہے آج آزاد کے خلاف آزاد کی لابی کے خلاف یہ بتا رہے ہیں کہ آزاد جو ہے یہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے, بی جے پی کا بھیجا ہوا ایجنٹ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو آزاد کی لابی ہے یا آزاد بھارتیہ جنتا پارٹی کے بھیجے ہوئے ایجنٹ ہے؟ اگر وقار رسول صاحب کو یہاں پہ عہدہ ملا, جے کے پی سے چیف بنے وہ, تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ آزاد صاحب نے ہی ان کو یہاں پہنچایا ہے. وہ انہی کی دین تھی کہ اگر آج وقار صاحب کو جے کے پی سی کا چیف بنایا, وہ تو آزاد صاحب کی دین ہے, کیونکہ بنیاد تو آزاد صاحب نے ڈالی. ایم ایل اے تو 2 بار آزاد صاحب کے نام پہ بنے, تو آج کیسے وہ بول سکتے ہیں آزاد صاحب کو سیاست نہیں آتی ہے؟ تو خیر وہ ان کی سوچ ہے. اگر ایسی ان کی سوچ آگے چلتی جائے گی تو وہ دن بدن کانگریس کا نام و نشان مٹتا جائے گا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آزاد کو جس طرح سے الزامات لگائے جا رہے ہیں, آزاد پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایجنٹ ہے, یہ سوال میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا حقیقت میں آزاد اور آزاد کی لابی جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب اسی پہ سوال اٹھتا ہے کہ پارلیمنٹ میں مودی صاحب نے رویا. وہ آزاد صاحب کی شخصیت پہ اس نے رویا, کیونکہ وہ ان کو پسند کر یہ پارلیمنٹ, کیونکہ ان کو پتا ہے پارلیمنٹ کیسے چلاتے ہیں, پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہوتا ہے. بہت سینئر لیڈر تھے, پرانے لیڈر تھے. تب مودی صاحب نے یہ سوچا کہ یار یہ ہم سے باہر نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ پارلیمنٹ میں ہی ہونا چاہیے تھا. اس پہ اگر 2 آنسو نکل پڑے, چاہے وہ مودی صاحب کے نکل پڑے یا آزاد صاحب کے نکل پڑے, کیا سیاست کے علاوہ اور زندگی کچھ بھی نہیں ہے؟ بس یہ اتنی ہی زندگی ہے کہ سیاست میں رہو تو کوئی آنسو بہائے گا تو اس کو الزامات تراشتے جاؤ. ایسا کچھ نہیں ہے. نہ کوئی ایسا آزاد صاحب کا آگے آنے کا پروگرام ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ کچھ کریں. یہ لوگ غلط بول رہے ہیں, یہ بالکل الزام تراشی ہے. اس لیے کہ آزاد صاحب جموں کشمیر میں ایک ہیرو کی طرف ابھر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے. جب انہوں نے غریب جنتا کے دلوں میں گھر کر لیا ہے, تب تو دوسرے کو خطرہ ہوتا ہی ہے, ڈرتا تو ہے ہی اگلا. تو اسی لیے اس ڈر کے مارے وہ لوگ ہراس ہوئے ہیں کہ آزاد صاحب کو جموں کشمیر میں اتنے لوگ پسند کرتے ہیں کہ جوگ در جوگ دن بدن آزاد صاحب مطلب ٹائم نہیں لگتا ہے ان کو کہ وہ ابھی بھی سب لوگوں سے مل نہیں پا رہے ہیں. حالانکہ وہ پوری دن رات لگاتے ہیں, مگر پھر بھی پورے جتنے لوگ آزاد صاحب سے جڑنا چاہتے ہیں یا جڑنے والے ہیں, وہ ابھی ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ آزاد صاحب سے وہ ملے. ریاض صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزاد صاحب آنے والے وقت میں جو ہے جموں کشمیر میں اگر الیکشن ہوئے تو سرکار بنا سکتے ہیں؟ جموں کشمیر کے چیف منسٹر ہوں گے آزاد صاحب. آزاد صاحب نے ایک نیشنل پارٹی بنانی ہے. انہوں نے یہاں 10 سیٹ پہ یا 20 سیٹ پہ نہیں لڑنا ہے, بلکہ انہوں نے 90 سیٹوں پہ اپنے کینڈیڈیٹ اتارنے ہیں. تو بڑے شوق سے وہ 90 کی, اگر 90 کی 90 نہیں تو 80 تو کوئی گئی نہیں ہے. 80 سیٹیں آزاد صاحب کے حق میں آئیں گی اور فل فلیش سرکار آزاد صاحب بنائیں گے. لیکن ہر کوئی پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم 90 پہ لڑیں گے, ہمیں بھی 50 پار کریں گے. بی جے پی کا بھی دعویٰ ہے, نیشنل کانفرنس کا دعویٰ ہے, پی ڈی پی کا دعویٰ ہے, اور آپ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیے, کسی کے دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم نے گراؤنڈ دیکھا ہے, ہم جگہ جگہ گئے ہیں, ہم پوری کانسٹیچوئنسیز میں گئے ہیں. ہم نے دیکھا کہاں پہ کیا لوگوں کا رجحان ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمیں بھی اب سیاسی شعور کافی ہے, کافی ٹائم ہو گیا ہمیں بھی سیاست میں, اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے. اتنا فیمس ہو گئے ہیں ہمارے آزاد صاحب جموں کشمیر میں کہ میں بولتا ہوں جیسے اروند کیجریوال جی نے 80 سیٹیں لی تھی دلی میں, تو ہم بھی اتنا دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ 80 سیٹیں آزاد صاحب کے نام پہ آرام سے جموں کشمیر میں بن سکتی ہے, اور سرکار آزاد صاحب چیف منسٹر بنیں گے. جی, تو
تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ریاض صاحب. انہوں نے تفصیلاً کہا کہ جی امیر ہو یا وقار رسول ہو، وہ جو ہے ان کو آزاد نے ہاتھ پکڑ کے چلایا اور سیاست سکھائی ہے. اور وہ اگر آزاد پر سوال اٹھائیں تو آزاد کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. بہرحال ہم آنے والے وقت میں ہر ایک سیاستدان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وقت جموں کشمیر کی سیاست جو ہے کافی سرگرمیوں نظر آ رہی ہے. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.